بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفات حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور پاکیزگی کے تمام تر کلمات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے. نگران بھی وہی ہے، نگہبان بھی وہی ہے اور پاسبان بھی وہی ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں رسول کل زمان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا اور مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. حضرات، اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کی طرح اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ کا اصول باقی نعمتوں کے جیسا ہے. کبھی اللہ یہ نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے، اور کبھی عطا کرنے کے بعد واپس لے کے آزماتا ہے. بہرحال اولاد نعمت بھی بڑی ہے اور آزمائش بھی بڑی ہے. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں اور بہت سارے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے،
وہاں اس بات کا پابند بھی بنایا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور والدین سے قیامت کے دن جہاں زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہاں والدین سے ان کے اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اولاد کے حقوق میں سے بیٹیوں کے حقوق آج کی ہماری بحث ہے، لیکن اس بحث کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی ہے، یا جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے، وہ بندہ اسلام کے آنے سے پہلے ہمارے حالات ضرور پڑھے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہماری حالت کیا تھی۔ تاریخ میں یہ واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، بیٹیوں کو معاشرے میں برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ کبھی بھوک کے نام پر، کبھی غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کچھ قبائل تو ایسے تھے جو بیٹی کو جنم لینے کے اگلے لمحے ہی دفن کر دیتے تھے زندہ کو، اور کچھ قبائل ایسے تھے جو چند سال اس کو زندہ رہنے دیتے، جب اس کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوتی، باپ باہر جنگل میں جاتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودتا، پھر گھر میں آ کر کسی بہانے سے بیٹی کو ساتھ لے جاتا اور اس گڑھے کے کنارے کھڑے کر کے کہتا، بیٹا دیکھو اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اور جب وہ معصوم بیٹی 5-6 سال کی، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ نے اپنی زمین پر کتنے بڑے بڑے ظلم برداشت کیے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا کہ بیٹا دیکھو اس گڑھے میں کیا ہے۔ جب بیٹی اس کو دیکھنے کے لیے جھکتی تو سگا باپ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں دھکا دیتا اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال ڈال کے اس زندہ کی قبر بنا دیتا۔ یہ حالت تھی جس حال میں اسلام نے، اللہ مالک کائنات نے ان معصوم بیٹیوں کی چیخوں کو سنا، اللہ کو ان پر بھی اور باقی معاملات میں ساری انسانیت پر رحم آیا، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے اپنا رحیم و کریم نبی بھیجا، وہ رحمت للعالمین نبی بھیجا، جنہوں نے ہر پسے ہوئے، لٹے ہوئے اور تکلیف میں مبتلا طبقے کو
زندگی کی دوڑ میں شامل کر لیا. حالت یہ تھی. اسلام نے سمجھایا نہیں، جس طرح بیٹا اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی رحمت ہے. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے. یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے اللہ چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے. اندازہ لگائیے، جو لفظ اللہ نے بیٹوں کے لیے استعمال کیا، ہبہ کرنے کا، تحفہ دینے کا، عطا کرنے کا، انعام کرنے کا، وہی لفظ اللہ نے بیٹیوں کے لیے استعمال کیا ہے. بیٹی بھی اللہ کا تحفہ ہے اور بیٹا بھی اللہ کا تحفہ ہے. اور اگر قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، اولاد کے اس تحفے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے پہلے بیٹیوں کا نام لیا ہے، بعد میں بیٹوں کا نام لیا ہے. یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بعد میں کہا کہ جسے چاہے اللہ اپنے بیٹوں کی تحفے کی نعمت عطا کر دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرات، ایسے دور میں کہ جب بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اسلام نے سب سے پہلی پابندی یہ لگائی کہ جس طرح بیٹے کے جنم پہ خوشی کرتے ہو، بالکل اسی طرح اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی چہرے پہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور چہرے پہ کسی قسم کا تناؤ نہیں آئے. فرمائیے کافروں کا طریقہ تھا. اذا بشر احدهم بالانثى، جب انہیں بتایا جاتا کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے تلملا اٹھتا. یہ کن کا طریقہ تھا؟ کافروں کا. اور حضرات، اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ کا ایک بہت بڑا سبق جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے معاف رکھیے گا، دیر تک ہندو معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج یہ کوتاہی ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہے. جائیے ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیے، ماں کو بچے کی پیدائش کا وقت ہے، لیکن عین اس موقع پر وہ رو رو کے بیٹے کی دعا کر رہی ہے. حالانکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. کائنات کے امام نے فرمایا، جس عورت کو اللہ پہلے نمبر پر بیٹی عطا کرتا ہے وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے. اپنا رویہ بدلیے، اپنی سوچ بدلیے. اور بالخصوص خواتین سے کہوں گا، چونکہ بیٹوں کے مطالبے اتنے مردوں کی طرف سے نہیں ہوتے جتنے ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے، دیورانیوں جٹھانیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. خدا واسطے سے اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی عطا پر اپنی سوچ کو غلط نہ کیجیے، مثبت کیجیے. کہا یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے.
کہ بیٹی کی پیدائش پہ اظہار ناراضی کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اس کائنات میں انسان اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے. انسانوں میں بہترین وہ ہے جو اللہ کی توحید کا ماننے والا ہے. اللہ کی توحید کے ماننے والوں میں بہترین وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھی بنے، صحابہ بنے. اور توحید والوں میں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے پسندیدہ اور سب سے چنیدہ لوگ وہ تھے جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا. وہ اللہ کے نبی اور رسول اللہ کی مخلوق انسانوں میں، مسلمانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تھے. اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے بہترین مقام آپ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کائنات کے امام نے کہا تھا، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں ساری آدمیت کا سردار ہوں. علیحدہ بات ہے کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں. اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی بیٹیاں ہی عطا کی ہیں بیٹوں سے پہلے. اور نہ صرف یہ کہ بیٹیاں عطا کی، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کا سلسلہ نسب اور سلسلہ خاندان وہ بیٹیوں کی طرف سے آج تک چلایا ہے آگے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتا ہے. اور میں نے کئی بار کہا، آج بھی کہتا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے پڑھا اور سیکھا اور سمجھا ہے، دو چیزیں اللہ صرف اس گھر میں بھیجتا ہے جس گھر کے اوپر اللہ راضی ہو یا اللہ راضی ہونا چاہتا ہو. ایک مہمان اور ایک بیٹی، یہ اللہ اس گھر میں عطا کرتا ہے جس گھر پہ اللہ راضی ہوتا ہے. لہذا اپنی سوچ کو بدلیے. اور کائنات کے امام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے قرآن نے جس طرح بیٹے کو جینے کا حق دیا، بیٹی کو بھی جینے کا حق دیا. جو اسلام سے پہلے بیٹی سے چھینا جا چکا تھا، جس طرح مردوں کو جینے کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کو اور عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی اعتبار سے بیٹیوں کو حقیر سمجھا جائے یا انہیں قتل کیا جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹیاں اللہ کے دربار میں آئیں گی جنہیں قتل کر دیا گیا. مالک کائنات ان سے سوال کریں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ کو کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ آپ کا قصور کیا تھا؟ آپ کی غلطی کیا تھی؟ یہاں پر مفسرین نے دو نقطے بیان کیے ہیں. سمجھیے، پہلا نقطہ تو یہ کائنات کے امام کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلا حساب ٹھنڈے پانی کا ہوگا. اور بندوں کے حقوق میں
سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا، اور فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے جب قتل کا حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے ان بیٹیوں کے حوالے کے قتل کے حوالے سے حساب ہوگا جن کو دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات آج میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ افسوس آج کے اس روشن خیال معاشرے میں ایسے بے شمار کیسز موجود ہیں کہ والدین کو جب پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آنے والا مہمان بیٹی ہے تو آپ یقین جانیے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کروا دیا جاتا ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں، اس شہر کی کسی لیڈی ڈاکٹر سے جا کے راز کے ساتھ پوچھئے کہ کتنے کیس ایسے ہیں کہ مائیں خود یا پھر والدین مل کر اس بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ جان رکھیے قیامت والے دن اس کا حساب اسی طرح دینا پڑے گا جس طرح قتل کا حساب دیا جاتا ہے۔ اسلام نے تیسرا حق، اور ہاں ایک بڑی اہم بات، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی آیت میں مفسرین نے جو دوسرا نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا، اس باپ سے نہیں پوچھا جائے گا جس نے قتل کیا۔ کیوں؟ اللہ کو اس بندے سے نفرت اتنی ہے کہ اللہ اس بندے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں سوال بیٹی سے نہیں بنتا، بیٹی کو کیا پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، وہ تو معصوم ہے، اس کو تو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ سوال بیٹی سے کریں گے، باپ سے نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ اتنا قابل نفرت ہے جو اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے، اللہ اس بندے سے کلام کرنا، سوال کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرات، تیسرا حق جو اسلام نے بیٹیوں کو دیا وہ بھی بیٹوں کے برابر تعلیم کا حق ہے، تربیت کا حق ہے۔ جس طرح بیٹوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے اور والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کو تعلیم دلوائیں، اپنی اولاد کو تربیت کریں، ایسے ہی بیٹیوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں جی مسلم کا معنی صرف مسلمان مرد ہیں، چونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں الفاظ ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات کیا ہے؟ ٹھیک بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کے پیغمبر کا، دین اسلام کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے کہ جب صرف مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے اس میں مؤنث بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ لیجئے،
پورے قرآن پاک میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ کیا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ مردوں پر نماز فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے؟ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ کیا اس کا معنی یہ بنے گا کہ زکوٰۃ صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں ہے؟ قرآن نے کہا اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو، اور اس میں بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ کیا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حج صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں ہے؟ نہیں نہیں، طریقہ کار سمجھیے۔ اللہ کے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ہی حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اکٹھا ہو، وہ صرف مذکر کے صیغے کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، اور اس مسلم کا معنی مسلمان مرد بھی ہے، مسلمان عورت بھی ہے۔ تو تعلیم مسلمان مرد کا بھی حق ہے، مسلمان عورت کا بھی حق ہے۔ جیسے بیٹوں کو پڑھاتے ہو، بیٹیوں کو بھی تعلیم دلواؤ، بلکہ اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھا جائے تو فرمایا اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا کی فعلمہن، اس نے ان کو تعلیم دی، فاحسن تعلیمہن، اور اچھی تعلیم دی، فادبہن، ان کو ادب سکھایا، تربیت کی، فاحسن تادیبہن، اور پھر ان کو اچھے آداب سکھائے، اچھی تربیت کی۔ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا ان کی شادی کر دی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، تعلیم اچھی، تربیت اچھی، شادی مناسب جگہ پر، اچھی جگہ پر، دونوں انگلیاں ملا کے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ بندہ، وہ باپ، اس طرح اللہ کی جنتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے، میں نے یہ الفاظ کہیں بیٹوں کے بارے میں نہیں پڑھے۔ اگر کوئی صاحب علم موجود ہیں یا ریکارڈنگ میری تقریر سننے کے بعد مجھے بتائیں تو میں اصلاح چاہوں گا۔ میں نے یہ الفاظ بیٹوں کے بارے میں نہیں پڑھے، جو اللہ کے پیغمبر نے بیٹیوں کے بارے میں کہے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی شادی۔ فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا 3 بیٹیوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر فرماتے جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہو جائے گا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر اگر کوئی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ فرمایا وہ بھی۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، ایک نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے پیغمبر کوئی اگر ایک بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے وہ بھی اس طرح میرے ساتھ جنت میں اکٹھا ہوگا۔ حضرات، آپ 10 بیٹوں کو تعلیم دلوائیں، اچھی بات ہے۔ آپ اپنے سارے بیٹوں کی تربیت کریں، اچھی بات ہے۔ آپ اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کریں، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ فضیلت نہیں ہے جو ایک بیٹی کی تعلیم، تربیت اور اس کی شادی کرنے کی فضیلت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ بیٹوں کو ترجیح دینے والوں اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کائنات کے امام کی یہ حدیثیں بھی سنا کرو۔ حضرات، اسلام نے بیٹیوں کو جو چوتھا حق دیا
وہ انصاف کا ہے، جو بیٹے کو دیا جائے وہی بیٹی کو دیا جائے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کا یہ بڑا اہم پیغام ہے، توجہ سے سنیے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، زندگی میں اگر کوئی بندہ اپنی جائیداد کے حصے کرنا چاہے، ذمہ داری سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ جائیداد وراثت نہیں ہوتی، یہ وراثت مرنے والے کی ہوتی ہے، زندہ کی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہوگا جتنا بیٹے کو عطا کیا ہے اتنا ہی بیٹی کو عطا کیا جائے گا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ آج بڑے بڑے نیک پرہیزگار جو اس بات کی احتیاط کرتے ہیں، وہ جی اپنی زندگی جی بنڈ لیے، بعد پتہ نہیں کی بننا ہے، اور وہ وراثت کی طرح تقسیم کرتے نہیں۔ زندگی میں جائیداد وراثت کی طرح تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر تقسیم کرنی ہے تو برابر کی جائے گی۔ صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے پاس میرے والدین مجھے لے کر گئے اور ساتھ ایک اونٹ بھی لیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں سے حاضر ہو کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر یہ ہمارا بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، ہم اس کو یہ اونٹ تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ گواہ بن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی اور بھی اولاد ہے؟ جی ہاں بیٹے بیٹیاں ہیں۔ فرمایا سب کو ایک ایک اونٹ دیا؟ کہا نہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یا ساروں کو دو یا پھر اس کو بھی رہنے دو، میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ کیا مانا یہ ہے اگر ایک چیز بھی تحفہ کرنی ہے، بیٹے کو کرنی ہے تو بیٹی کو بھی کرو۔ یہ اولاد کے درمیان انصاف یہ والدین کا بہت بڑا فرض ہے۔ یہ ہم نے اپنے مسئلے نکالے ہوئے ہیں۔ اے پتر بڑا فرما بردار ہے، چلو اے مکان مہندے نام لا دینا، نہیں اجازت دین میں۔ یہ بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے، اس کو میں جائیداد سے آنکھ کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے۔ صرف دو شکلوں میں اولاد میں سے کوئی آپ کی جائیداد سے محروم ہو سکتا ہے، وراثت سے۔ یا تو خدا نخواستہ وہ کافر ہو جائے، یعنی مرتد ہو جائے، یا پھر وہ اپنے باپ کو اگر قتل کر دے تو۔ یہ دو شکلیں ہیں کہ بیٹا اپنے والد کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا یا بیٹی، ورنہ نہیں، کوئی صورت نہیں۔ نافرمان ہے، بدتمیز ہے، لیکن جائیداد کے حق سے آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ اور میں نے عرض کیا انصاف تو اتنا ضروری ہے بیٹیوں کے ساتھ کہ اگر اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرو تو بیٹیوں کو برابر کا حصہ دو گے۔ حضرات، پانچواں حق محبت کا ہے، احترام کا ہے، عزت کا ہے۔ بیٹے سے پیار کرنا بھی ضروری ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے تو بڑے نہیں ہوئے، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کائنات کے امام کے بیٹے ہی تھے۔ آپ کے نواسے جو تھے، اللہ کے پیغمبر نے بے پناہ پیار کیا، اولاد سے پیار کا طریقہ بتایا، لیکن صرف بیٹوں سے نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پیار والی حد کر دی اور بتایا لوگوں اگر اللہ بیٹیوں کے جیسی نعمت عطا کرے تو جس طرح بیٹوں سے پیار کرنا ضروری ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے کتنا پیار کرتے، تشریف لاتی تو اللہ کے پیغمبر آگے بڑھ کے جاتے، بیٹی کا استقبال کرتے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔
اور پھر جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر خود بیٹھے ہوتے، کائنات کے امام بالکل اسی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے. اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا کہ آپ کے کندھے پر جو چادر ہوتی جس کی تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے اور کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے وہ کالی کملی کائنات کے امام اپنے کندھوں سے اتارتے اور اپنی بیٹی کے نیچے بچھا دیتے تھے. اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتایا، لوگوں اپنی بیٹیوں کا عزت و احترام اسی طرح کیا جاتا ہے. اور کوئی چیز بھی آتی گھر میں، پہلے بی بی فاطمہ کو دیتے، کبھی سفر سے واپس آتے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے. آج یہ رواج ہی ختم ہو گئے. آج بیٹیاں بوجھ بن گئی. آج بیٹیوں کا بس ایک ہی حق سمجھ لیا، شادی کر دی، فارغ کر دیا. نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر میں باقاعدگی سے شادی کے بعد بھی جاتے تھے. والدین کو، بالخصوص باپ کو، بھائیوں کو اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے گھر جانا چاہیے. اور ہمارے ہاں رواج یہ ہے، بیٹی کی شادی اگر اونچے گھر میں ہو جائے سارا ٹبر وہاں جمع رہتا ہے. خدا نہ خواستہ بیٹی کی شادی کہیں ماڑے گھر میں ہو جائے، ماں باپ اور بہن بھائی ادھر منہ نہیں کرتے. اے مسلمانوں، اس ظلم کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. محبت میں بھی انصاف کرو، یہ بھی بیٹیوں کا حق ہے. جس طرح بیٹے کا حق ہے کہ اس کی شادی کرو، اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے کہ اس کی شادی کرو. اور جس طرح شادی سے پہلے بیٹے سے مشورہ کرتے ہو، بیٹی سے اجازت لینا بھی ضروری ہے. آج کے خطبے کی تیسری بڑی اہم بات کر رہا ہوں، باقی ترتیب میں باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن تیسری اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے خطبے کے بعد بھی، جس طرح اسلام نے بیٹی کا ولی مقرر کر کے یہ بات لازم کی ہے کہ بیٹی کی شادی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. میں اللہ کے پیغمبر کے منبر پہ بیٹھ کے، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، دین اسلام نے اس ولی کو بھی پابند کیا ہے، وہ بیٹی کی اجازت اور مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. بخاری کی روایت کئی بار ذکر کیا ہے. انصاری عورت کائنات کے امام کے پاس آتی ہے، میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے، اللہ کے پیغمبر جہاں شادی کیا مجھے وہ جگہ پسند نہیں ہے. پڑھیے حدیث، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کیوں پسند نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کہا. اس کے الفاظ سننے کے بعد فوراً کہا اس کے والد کو بلایا جائے. والد آیا، کہا بیٹی کی شادی کی ہے، اس سے نہیں پوچھا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ھذا نکاح باطل، یہ نکاح ہوا ہی نہیں، اس میں بیٹی کی مرضی شامل نہیں. اور بڑی غیرتوں والوں، بڑے پڑھے لکھو اور زیادہ دینی گھرانے اس بات میں جرم کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو پوچھتے تک بھی نہیں ہیں اور زبردستی ان کے نکاح کرتے ہیں. یہ نکاح نہیں ہوتے. کائنات کے امام فرماتے ہیں ھذا نکاح باطل، یہ نکاح نہیں ہوا. یہ اگلی بات ہے کہ اس حیا والی بیٹی نے کہا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اختیار دے دیا، یہ نکاح باطل ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا. قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی تھی اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو کتنا حق دیا ہے. ہاں یہ نکاح تو میں نبھاؤں گی، جہاں میرے باپ نے کر دیا میں نبھاؤں گی، لیکن میں مسئلہ واضح کرنا چاہتی تھی قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے
اللہ نے بیٹیوں کو کتنے حق عطا کیے ہیں۔ حضرات، جس طرح اسلام نے بیٹے کو حق دیا ہے، بلکہ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، شادی کے معاملے میں بوجھ جو ہے وہ اسلام نے بیٹی والوں پہ نہیں ڈالا، بیٹے والوں پہ ڈالا ہے۔ دو چیزیں جو خرچے والی ہیں وہ اسلام نے بیٹے والوں کو پابند کیا ہے، ولیمہ بھی مرد کو پابند کیا ہے اور حق مہر بھی مرد کو پابند کیا ہے۔ بیٹی کی شادی پہ اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، نہ جہیز فرض ہے، نہ بارات فرض ہے، نہ مہندیاں فرض ہیں، نہ یہ منگنیوں کے فنکشن فرض ہیں۔ اتنے بڑے بڑے خرچے یہ ہمارے آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سادہ شادیوں کو فروغ دو، اپنے محلوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے قبیلوں میں، اپنی مسجدوں میں۔ یہ مسجدیں صرف تقریر خطبے کے لیے رہ گئیں، خدا کے لیے اس کو پوری سوسائٹی کا مرکز بناؤ، شادیاں مسجد میں کرو، نکاح مسجد میں کرواؤ، نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپنے ولیموں میں شامل کرو۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا بہترین کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں غریب لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بدترین کھانا وہ ہوتا ہے ولیمے کا جس میں امراء شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا رواج ہی عجیب ہے، شادی بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، بڑھ چڑھ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے، غریبوں کو نہیں بلائیں گے، سگے رشتہ دار غریب ہیں ان کو نہیں بلائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، نکاح کا حق بیٹے کا بھی ہے، بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے۔ اور سنو، اگر حوصلہ ہے تو اگر بیٹے کو حق دیا کہ زندگی صحیح نہیں چل رہی، جوڑ صحیح نہیں بنا، حالات ٹھیک نہیں رہے، بیٹے کو حق دیا کہ طلاق دے دو، لیکن بیٹی کو بھی حق دیا اگر حالات ٹھیک نہیں، شوہر پسند نہیں، شرعی عذر ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور اسلام نے بیٹی کو بھی حق دیا کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ وہ مرد کو کہے گی مجھے طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دے گا 90 دن کے اندر اندر تو پھر 90 دن گزرنے کے بعد خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو یاد ہے نا، طلاق کی مدت بھی 90 دن ہے، خلا کی مدت بھی 90 دن ہے۔ جتنے دن بیٹے کو دیے سوچنے کے، علیحدہ ہونے کے، بالکل انصاف کیا اسلام نے، اتنے دن ہی 90 دن ہی اسلام نے بیٹی کو دیے سوچنے کے اور علیحدہ ہونے کے۔ اگر وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو اسے خلا کا حق دیا ہے۔ اسے طلاق کیوں نہیں کہا؟ اس کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ تفصیل ہے، کبھی بتاؤں گا۔ شادی کا حق برابر، محبتوں کا حق برابر، انصاف کا حق برابر، تعلیم کا حق برابر، جینے کا حق برابر، خوشی کے اظہار کا حق برابر۔ اگر بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو بیٹی کا بھی عقیقہ کرنا ہے۔ رواج دو، اور بیٹوں کی مٹھائیاں بانٹنے والوں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ حضرات، آخری بات جو آج کی گفتگو کی کر رہا ہوں، جس طرح اسلام نے بیٹے کو وراثت دی ہے، باپ کے فوت ہو جانے کے بعد جائیداد میں حصہ دیا ہے، اسی طرح اسلام نے بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، بیٹے کو ایک حصہ دیا ہے، بیٹی کو آدھا حصہ دیا ہے، یہاں پر بھی اسلام نے ظلم نہیں کیا۔ وہ جو بیٹے کا حصہ ہے نا، اس میں اس نے اپنے والدین کو بھی سنبھالنا ہے، والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو،
کل اپنی بیوی کو، کل اپنی اولاد کو بھی حصہ دینا ہے، جبکہ اس لڑکی نے یہ تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کرنی۔ بڑی بڑی ذمہ داریاں اسلام نے مردوں کے کندھوں پر رکھی ہیں، عورتوں کے کندھوں پر نہیں رکھی۔ اسلام نے نماز باجماعت بیٹوں پر فرض کی ہے، باجماعت بیٹیوں پر فرض نہیں کی۔ اسلام نے جمعہ بیٹوں پر فرض کیا ہے، بیٹیوں پر فرض نہیں کیا۔ اسلام نے جہاد بیٹوں پر فرض کیا ہے، بیٹیوں پر فرض نہیں کیا۔ اسلام نے مالی ذمہ داریاں بیٹوں کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، کمانا، خاندان پالنا، خاندان کے حقوق ادا کرنا، یہ بیٹیوں کے اوپر ذمہ داری نہیں لگائی مالی طور پر۔ تو اس کا معنی یہ ہے اسلام نے حقوق بھی دیے، رعایتیں بھی دیں، اور اسلام نے مہربانی بھی کی۔ بیٹی دنیا میں آتی ہے، اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ بیٹی ہوتی ہے، بہن بنتی ہے، بیوی بن جاتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے۔ بیٹی ہو تو کہا جو بیٹی کی تربیت کرے میرے ساتھ جنت میں، بہن بنے تو کہا جو بہن پہ صدقہ کرے گا، خرچ کرے گا، وہ بہترین صدقہ ہے۔ اگر بیوی بنے تو کہا خیارکم خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا۔ ماں بنے تو کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ دیکھیے نا، بیٹی ہے تو بھی محترم، بہن بنے تو بھی محترم، بیوی بنے تو بھی محترم، ماں بنے تو درجے ہی کیا۔ یہ ساری عزتیں، یہ سارا احترام اسلام نے بیٹیوں کو دیا ہے، ان کے حقوق بھی دیے ہیں، اور جنت میں جانے کا راستہ آسان ترین بیٹیوں کو بتایا۔ حدیث پاک مشہور ہے، اس حدیث پاک پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ کائنات کے امام بیٹیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں المرأۃ، خاتون، اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہا، سال کے بعد روزے رکھ لے، حافظت نفسہا، اپنے کردار کی، چادر کی حفاظت کرے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ کام 4 ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَتْ، یہ 4 کام دنیا میں کر کے آئے، اللہ کل قیامت کے دن اپنی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، یہ جس دروازے سے چاہے مرضی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔